ہارون رشید رحمہ اللہ وقت کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عباسی خاندان کے بڑے بادشاہ تھے۔ کئی عرصہ عباسی نے حکومت کی ہے مسلمان دنیا کے اوپر، لیکن سب سے زیادہ مشہور یہی ہوئے۔ ان کے زمانے میں قحط سالی ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، تو اس پریشانی کی وجہ سے اس قحط سالی کے اثرات کوفہ سے بغداد اور مراکش دور دور کے علاقے تک یہ اثرات ظاہر ہو گئے۔ ہارون رشید بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر دیا، غلہ عام کر دیا، اپنے وزراء سے اور اپنے تاجروں سے کہا بھئی جو متاثرین لوگ ہیں، جو غربا ہے، ان کی امداد شروع کر دو آپ لوگ۔ تو وہ لوگ بھی اس طریقے سے امداد کے لیے نکل پڑے اور بغداد سے کوفہ اور مراکش تک متاثرین کے لیے گانے کا بھی انتظام کر دیا، لیکن حالات ان کے قابو سے باہر تھے۔ ایک دفعہ اپنے گھر آئے اور اس وقت جو انہوں نے غریب کے علاقے میں ایک وزیر رکھا ہوا تھا، وہ ان کے استاد تھے یحییٰ بن خالد رحمہ اللہ، ان کو بلایا۔ جب وہ ان کے گھر میں آئے تو ان سے اپنے ساری پریشانی دریافت کی، بھئی آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ سنا دیں، کوئی ایسی داستان سنا دیں کہ جس کو میں سن کر کے میری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو یحییٰ بن خالد رحمہ اللہ جو ہارون رشید کے استاد تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک داستان، ایک قصہ، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں نے کسی پیغمبر کے حیات طیبہ کے اندر لکھی ہوئی پڑھی ہے۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو یحییٰ بن خالد رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بھئی ایک جنگل کے اندر ایک بندریا رہتی تھی، ان کا ایک بچہ تھا۔ اس بندریا نے سفر پر جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب وہ سفر پر نکلنے لگی تو اپنے بچے کو سفر پر نہیں لے جا سکی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس بچے کو جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس بطور امانت رکھوں۔ تو وہ بندریا اپنی بچے کو شیر کے پاس بطور امانت رکھ کے چلی گئی۔ تو شیر نے اس امانت کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اب روزانہ وہ نکلتا ہے شیر کے لیے، اپنا شکار کے لیے، اس بچے کو بھی کندھے پر اٹھا کر کے گھومتا پھرتا ہے۔ لیکن اتفاقاً ہوا یہ کہ آسمانی طرف سے ایک چیل آئی اور ان نے ایک ڈائی لگا کر کے اس بندریا کے بچے کو کچل لیا اور وہ آسمان میں غائب ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بندریا واپس آئی تو شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ تو شیر نے کہا کہ بھئی وہ تو ایک چیل اٹھا کر کے لے گئی۔ تو وہ بندریا اسے روک کر کے اس شیر کے سامنے چلانا شروع کر دیا، ابھی آپ جنگل کے بادشاہ ہو کر کے ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو شیر نے اپنے گردن جھکایا اور کہا بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن اگر کوئی زمینی آفت آتی ہوتی تو میں ہر طرف سے اس کی دفاع کر سکتا تھا، لیکن یہ آسمانی آفت تھی، آسمانی آفت کو صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے، دنیا والے نہیں روک سکتے۔ تو یحییٰ بن خالد رحمہ اللہ ہارون رشید سے مخاطب ہوئے کہ ہارون رشید، آپ کے اوپر جو اس وقت آفت آئی ہے وہ زمینی آفت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ نمٹنے کی کوشش نہ کریں، یہ آسمانی آفت ہے۔ آسمانی آفت سے نمٹنے کے لیے بادشاہ بن کر کے نہیں نمٹا کرتے، بلکہ ایک فقیر بن کے نمٹا کرتی ہے۔ بھئی یہ آسمانی آفت ہے، آسمانی آفت کے ساتھ جب آپ نے نمٹنا ہے تو ایک فقیر بن کر کے، ایک مسلح بچھا کر کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس آسمانی آفت کو واپس اٹھا سکتا ہے اور واپس کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایک بادشاہ بن کر کے نمٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہرگز ناکام ہو جائیں گے۔ بھئی آفتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آسمانی اور ایک زمینی۔ آسمانی آفت کو روکنے کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ پاک کے سامنے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، اور
ہمیں توبہ استغفار کرنے چاہیے. اور اگر یہ کسی یہودی اسرائیلیوں کی سازش ہے تب بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی اس ممبر سے یہ فتویٰ دیتا ہو اگر اس بیماری سے یہودی کی اگر سازش ہوئی, اس بیماری سے اگر موت آئی, ارے بھائی شہادت کے موت پر ہوگے. شہادت کے موت سے کون ڈرتا ہے؟ شہادت کی طرف تو انبیاء نے کی, صحابہ نے کی, اولیاء نے کی. تو کیوں ہم نے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا, مساجد میں آنا چھوڑ دیا؟ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے, موت سے انکار نہیں ہے, لیکن موت جس چیز میں اللہ پاک نے لکھی, گولی کے اندر لکھی ہے گولی سے موت آئے گی, ایکسیڈنٹ کے اندر لکھی ہے ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی. جس چیز میں موت اللہ پاک نے لکھی موت اسی چیز سے آئے گی. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی تخلیق فرمائی. فقال له اکتب, پھر اللہ پاک نے فرمایا قلم لکھو. قال, قلم کہنے لگا ما اکتب یا اللہ, اللہ میں کیا لکھو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اکتب القدر, تقدیری لکھو, قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ لکھ دو. قلم نے سب کچھ لکھا ہے اور اڑ کر کے وہ خشک ہو گیا ہے. جو کچھ مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہنا ہے. ہاں